عزیز دوستو اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام طلباء کرام کے علم میں ہے، آج کی یہ پارٹی الوداعی تقریب بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ایگزام ختم ہو چکے ہیں اور نئی کلاسز کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو اسی خوشی کے موقع کو اچھے انداز میں منانے کے لیے ہم نے یہ پارٹی فیئرویل پارٹی رکھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی ایک اچھی پارٹی ہو جائے، اچھی مجلس ہو جائے، اور اچھی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مجلس میں یا پارٹی میں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اچھی پارٹی اور اچھی مجلس بن جاتی ہے۔ تو باقاعدہ طور پر اس پارٹی کا آغاز کے لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے طلباء کرام میں سے محمد نعمان جماعت اول کے طالب علم ہیں، وہ تشریف لے کر آئے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نہایت ہی اچھے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جماعت اول کے طالب علم نعمان فرما رہے تھے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس بزم کا، اس پارٹی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی برکتیں بھی ہمیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اس کے بعد نعت باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں جماعت پنجم کے طالب علم فہد کو تشریف لے کر آئیں اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جماعت پنجم کے طالب علم فہد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ
ماشاءاللہ نہایت ہی اچھے انداز میں جماعت انجم کے طالب علم فہد گلائے عقیدت پیش فرما رہے تھے، تو نعت بھی ہمارے روح میں بس جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یا تو درود پاک کی صورت میں ہونا چاہیے یا گلائے عقیدت پیش کر کے ہونا چاہیے۔ تو اسی بزم کو آگے چلاتے ہوئے میں جماعت چہارم کے طالب علم محمد حنین سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئیں اور گلائے عقیدت پیش فرمائیں۔ محمد حنین جماعت چہارم کے طالب علم ہیں، وہ تشریف لے کر آئیں۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ نور قلوبنا فی القرآن یا ربنا، سید اخلاقنا فی القرآن یا ربنا۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دیں، جلدی داخلہ دلوا دیں، مجھے بھی ایسا موقع دیں، جلدی داخلہ دلوا دیں، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اللہ رفیق تیرے لب پر صفا لایا، کمال آیا جو میں امت کے، تیرے لب پر صفا لایا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا نبی تسائم سبھی اعلیٰ ہے، لطف سب کے عظیم والا، نبی تسائم سبھی اعلیٰ ہے، لطف سب کے عظیم والا، مگر جو آخر میں آمینہ کا پولا لایا، کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا پولا لایا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ نہایت ہی اچھے انداز میں محمد مزمل جماعت انجم کے طالب علم گلائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ جیسا کہ تمام طلباء کرام کے علم میں ہے، یہ فیئرویل پارٹی ہمارے اسکول میں رکھی گئی ہے اور اس کو ہم نے دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ترتیب دیا ہے۔ دیگر اسکولوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب فیئرویل پارٹی ہوتی ہے تو اس میں ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن تمام چیزوں سے ہٹ کر الگ نمایاں نظر آیا۔ جس طریقے سے ہمارا اسکول کا نام مہر الحمزہ اسلامک اینڈ ماڈرن اسکول ہے، اسی لحاظ سے ہماری یہ پارٹی بھی اسلامی پارٹی ہی شمار ہو، اسی مناسبت سے نعتیں اور تقاریر وغیرہ رکھی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس اسکول پر نازل ہوتی رہیں۔ اور اس کے بعد میں حمد باری تعالیٰ کے لیے ملتمس ہوں جماعت 9 کے طالب علم محمد مدثر وہ تشریف لے کر آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ محمد مدثر جماعت 9 کے طالب علم۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق
اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی۔ رویا منافع کعبہ پکڑ کر، رویا منافع کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے تجھ کو مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہایت ہی اچھے انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے مدثر، جو کہ جماعت نہم کے طالب علم ہیں۔ تو آپ تمام طلباء کرام بھی اپنے ذہن تیار کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس قسم کی تقاریب وغیرہ اسکول میں منعقد کی جاتی ہیں، تو ان تقاریب کے اندر بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں، تاکہ آپ کے اندر بھی کانفیڈنس آئے، خود اعتمادی آئے، تاکہ آپ بھی کسی اجتماع میں، کسی محفل کے اندر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجید، حمد باری تعالیٰ، نعت وغیرہ اور تقاریر وغیرہ کر سکیں۔ یہ اس صورت میں آ سکتے ہیں، یہ سیکھنے کی جگہ ہے، اسکول میں آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ جب آپ یہاں پر بلا جھجک، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی خوف کے یہاں پر آ جائیں گے، تو ایسا ایسا کر کے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ آپ پھر دوسری تقاریر وغیرہ میں یا مساجد کے اندر جس طریقے سے محفل نعت ہوتی ہے، اس میں بھی آپ نعت پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے۔ تو بلا تاخیر ہم یہاں پر میں منظم ہوں تقریر کے لیے محمد فیضان سے، جماعت نہم کے طالب علم ہے، وہ تشریف لے کر آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بعد حمد السلام، محترمہ استاذ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج تمام طالبہ کرام ایک خاص پروگرام میں شریک ہیں، اس پروگرام کا مقصد 10ویں جماعت کے طالبہ کرام کو الوداع کرنا بھی ہے، اور دوسری نئی کلاسوں کے شروع ہونے کے بعد کے حوالے سے کچھ علم کے حوالے سے باتیں ہیں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کا یہ سال بھرپور انداز میں گزرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ احادیث شریف میں ہے کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب سے بڑی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے بڑی تعلیم بھی آپ کی، اسی واسطے آپ کو معجزہ بھی علمی دیا گیا، یعنی 1000 معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی ملے، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے۔ جب دنیا سے کوئی عامل رخصت ہوتا ہے، اس کا عمل بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، عمل باقی نہیں رہتا، لیکن اگر عالم دنیا سے رخصت ہو جائے تو علم رخصت نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ تو معجزہ دار حقیقت نبوت کی دلیل ہے، تو وہ انبیاء سابقین کے معجزات عملی تھے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ان کے معجزات بھی
بھی گئے تو کسی نبوت کی دلیل آج تک دنیا میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا گیا۔ وہ علم عالم کے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ آپ تشریف لے گئے مگر دلیل نبوت آج تک موجود ہے، اس لیے نبوت بھی موجود ہے۔ تو سب سے بڑی چیز آپ کو علمی معجزہ دیا گیا، آپ کی ذات و برکت میں علم رچایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ تو یہاں یہ نور مرد نہیں جو چاند سورج کا حسین نور ہوتا ہے تو بہت کم درجہ کی چیز ہے۔ یہ اس نور کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے وہ حقیقت نور محمدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی برکت ہے کہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کثرت تعریف اس امت کی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی امت میں وہ تصنیف نہیں ملے گی جو اس امت میں ملے گی۔ کتاب خانے بھر دیے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں کروڑوں کتابیں آج تک موجود ہیں اور مدت سے چلی آ رہی ہیں۔ کیا اور ایک مقام پر جا کر اپنے اساتذہ کرام کو بھول گیا تو وہ اونچے مقام پر پہنچ کر واپس نیچے کی طرف گر جاتا ہے، فقط اس وجہ سے کہ اس نے اپنے استاد کے مقام کو، استاد کی عزت کو پامال کر دیا ہے اور اس کی جو کاوشیں تھیں، محنت تھی، ان کو گرا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے طالب علم کو بھی گرا دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے رب کائنات نے شیطان مردود لعین کو، ابلیس کو بہت بڑا وسیع علم دیا تھا، لیکن جب یہ تکبر کے اندر آیا تو اللہ نے تکبر کرنے کی وجہ سے اس شیطان لعین ملعون کو نیچے گرا دیا اور فرشتوں کی صفت سے، فرشتوں کی صف سے اس کا نام خارج کر دیا۔ آگے میں ٹیبلو کے لیے ملتمس ہوں جماعت 6 کے طالب علم اسد اور ہادی سے کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئیں اور ٹیبلو پرفارمنس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو پہلے سے زیادہ خراب ہے ڈاکٹر صاحب۔ دوائی کھا لی تھی؟ نہیں، دوائی کی ڈبی تو بھری ہوئی تھی۔ ارے بھائی میرا مطلب یہ ہے دوائی پی لی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، دوائی کا رنگ تو لال تھا۔ ارے بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوائی کو پی لیا تھا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، پی لیا تو مجھے تھا۔ جو دوائی میں نے دی تھی وہ منہ میں لگا کر پیٹ میں ڈال دیا تھا؟ نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈھکنا تو بند تھا۔ کھولا کیوں نہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا ڈھکنا بند رکھنا۔ یا اللہ مجھے اس گلی سے بچا لے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مگر آپ مجھے یہ بتائیں میں ٹھیک کیسے ہوں گا؟ ارے بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تمام طلبہ کرام توجہ کے ساتھ، بالکل کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عام طور پر ہر گھر میں ٹچ موبائل وغیرہ بھی موجود ہوتا ہے، تو جن بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی ٹک ٹاک بنائیں یا اس طریقے سے ویڈیو بنائیں، تو وہ ویڈیو بنا کر اس طریقے سے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں اور اس طریقے سے جیسے پروگرام ہوتے ہیں اسکول وغیرہ میں پروگرام ہوتے ہیں تو وہ پرفارمنس کرنے کے لیے خود ٹیچروں سے کہتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیبلو وغیرہ دیا جائے، کوئی ٹاپک دیا جائے، ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ کس صورت میں آ سکتا ہے؟ آج کل تو سوشل میڈیا نے بہت ہی ترقی کر لی ہے، تو آپ کے گھر میں بھی سوشل میڈیا کا ایک موبائل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو آپ گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی ٹاپک کو لے کر 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں اور آپس میں بات چیت کا انداز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ اس چیز کے کرنے سے آپ کے اندر ایبیلٹی آئے گی، قابلیت آئے گی، شعور آئے گا اور آپ کسی کے سامنے بات رکھ سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ تو آگے میں جماعت 10 کے طالب علم ہیں حسیب، ان سے ملتمس ہوں کہ انہوں نے جو 10 سال اسکول کے اندر بیتے ہیں، جتنی عرصہ انہوں نے یہاں پڑھائی کی ہے، تقریباً یہ 4 کلاس سے یہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، تو اسکول کے اندر انہوں نے جو پرفارمنس کی ہے، اپنے اساتذہ کرام کا رویہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رہا ہے اور انہوں نے کس قسم کی تربیت یہاں سے حاصل کی ہے اور کون سا ماحول پایا ہے، اسی طریقے سے کافی ساری باتیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ وہ تشریف لے کر آئیں اور ہمارے سامنے وہ باتیں رکھیں جو انہوں نے جتنی وقت ان کا اسکول میں بیتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ میرے قابل تعریف استاذ اکرام اور میرے تمام ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ تمام کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب میٹرک کی الوداعی پارٹی کے حوالے سے رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ ہمارا آخری سال ہے
اور آج ہم اس مقام پر ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے استاد اکرام کی کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں۔ میں نے اس ادارے میں چوتھی جماعت سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے کسی اسکول میں ایسا تعلیم اور ادبی نظام نہیں دیکھا جیسا مجھے اس اسکول میں نظر آیا۔ یہاں طلبہ اکرام کو مکمل اسلامی ماحول کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں بڑوں کی عزت اور ادب کرنا سکھایا جاتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے۔ آج تک میں نے جتنے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی میں نے وہاں ایسا کوئی نظام نہیں دیکھا جیسا کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کو صفائی ستھرائی رکھنے پر بھی زور دیا جاتا ہے اور تمام بچوں کو صاف رہنے کا بھی بتایا جاتا ہے اور اسکول کو بھی صاف رکھا جاتا ہے جس سے اسکول کا ماحول اور خوشگوار ہو جاتا ہے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی رکھنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ آخر میں تمام طالبہ اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ محنت کریں، اساتذہ اکرام کا ادب کریں اور احترام کریں۔ آج ہم اس مقام پر اساتذہ اکرام کی محنتوں کے ذریعے پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اساتذہ اکرام کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ہی اچھے انداز میں اپنے بیتے ہوئے وقت کو یہاں پر یاد کر رہے تھے محمد حسیب جماعت دہم کے طالب علم کہ کس طریقے سے اساتذہ کرام نے ہمیں یہ ادب وغیرہ سکھایا ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں ادب کے حوالے سے، تو بہت سے بڑے بڑے علماء کرام نے یہی کہا ہے کہ ہم نے نتیجہ یہی اخذ کیا ہے، جتنی کتابیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں پڑھی ہیں، تو ان میں سے نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلا تاخیر میں جماعت دہم کے طالب علم مزمل طارق سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تقریر کے لیے تشریف لے کر آئیں اور اپنا جو انہوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ہمیں بتائیں کہ انہوں نے یہاں پر اس اسکول میں اساتذہ کرام کو کیسا پایا ہے اور یہاں کے ماحول کو کیسا پایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بعد از حمد و صلوات میرے محترم اور نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہ تقریب میٹرک کلاس کے طلباء کے الوداعی پارٹی کے سلسلے میں رکھی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام طلباء تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمارا یہاں وقت کیسا گزرا، اللہ کے کرم سے بہت ہی اچھا وہ گزرا اور ہمیں یہاں دینی ماحول بھی ملا اور دینی تعلیمات بھی سیکھنے کو ملی اور اس کے علاوہ ہمیں ادب کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا اور آج ہم انہیں اساتذہ کرام کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ ہماری 9ویں جماعت میں بھی بہتر رزلٹ بنا اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ میٹرک میں بھی اچھا رزلٹ بنے اور آگے انہیں اساتذہ کرام کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کو اور ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور انہیں درازی پر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ طالب علم کا مقام کیا ہے؟ انس بن مالک سرور کونین کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے جہنم کی آگ سے جنہیں آزاد کر دیا ہے، تو طالب علم دین کو دیکھ لو۔ بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں
وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھی اور بری مجلس کی مثال، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اچھی مجلس میں بیٹھنے والا عطر فروش کی دکان پر بیٹھنے کے مانند ہے، اور اگر اسے عطر نہ بھی ملے تو خوشبو یقیناً ملے گی۔ اور بری مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال لوہار کی دکان پر بیٹھنے والے کی طرح ہے، آگ سے بچ بھی گیا تو دھواں ضرور لگے گا۔ کوئی شخص متقی و پرہیزگار ہے لیکن فاسقوں اور فاجروں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے اور ان سے تعلقات رکھتا ہے تو اس کے لیے خطرہ ہے کہ یہ بری صحبت اختیار نہ کر لے، اور انہی فجار و فساق کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص برا اور گناہ گار ہے لیکن علماء اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اور ان سے محبت رکھنے والا ہے تو امید ہے کہ ان کی برکت سے بھی نیک بن جائے، اور انہی بزرگوں کے ساتھ کا حشر ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ المرء من احب بہ، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ کعب بن احبار فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں عرش کے سائے کے نیچے لکھی ہیں۔ تنہا علم مفید نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ بے عمل عالم سے جاہل بھی نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ بے عمل عالم کے علم سے نہ خود کو فائدہ پہنچتا ہے نہ دوسروں کو، چاہے اس کے پاس کتنا ہی زیادہ علم کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کتابوں کے 80 صندوق جمع کیے رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے یہ کہلوایا کہ اتنے ہی صندوق اور جمع کر لے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان باتوں پر عمل نہ کر لے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکال لے، کیونکہ یہ دنیا مومن کا گھر نہیں۔ شیطان کا ساتھ چھوڑے دے کہ وہ مسلمان کا دوست نہیں۔ مسلمانوں کو نہ ستائے کہ یہ اللہ والوں کا کام نہیں۔ علم بہرحال جہالت سے بہتر ہے۔ کسی نے ابو ذر غفاری سے کہا مجھے علم حاصل کرنے کا تو بہت شوق ہے مگر اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ پتہ نہیں اس پر عمل کر سکوں گا یا نہیں۔ سائل نے یہی بات ابو درداء سے عرض کی، انہوں نے فرمایا آدمی حشر میں اس حالت میں اٹھے گا جس پر ہے، لیکن موت کے وقت عالم تھا اور جاہل اٹھے گا۔ اتفاق سے سائل کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہو گئی تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا آدمی کے لیے ترک علم سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے علم دین سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی حرص پوری نہیں ہوئی، طالب دنیا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ پہلا اللہ کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرتا ہوا ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، تو دوسرا نفسانی خواہشات اور حب دنیا میں مبتلا ہو کر گڑھے میں نیچے سے نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ شہادت کی موت، علامہ ابن عابد لکھتے ہیں کہ جس شخص کی موت طالب علمی کے زمانے میں ہو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ طالب علمی کی حالت میں موت شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے مزمل طارق جماعت دہم کے طالب علم جو اپنے بیتے ہوئے وقت اور علم کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ اس طالب علم کے لیے فائدہ ہے جس نے توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنا ہے اور دل میں ارادہ ہے کہ اس پر عمل کروں گا۔ بلا تاخیر 9 کلاس کے طلباء کرام سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئیں اور یہاں پر ٹیبلو پرفارمنس کریں گے۔ وہ تشریف لے کر آئیں اور ٹیبلو پرفارمنس کریں۔ بچوں میں نے ہوم ورک دیا تھا، سب کر کے آئے ہو؟ سب کر کے آئے ہو؟ احتشام ہوم ورک کیا ہے؟ نو سر۔ کیوں نہیں کیا؟ لائٹ نہیں تھی سر۔ موم بتی چلا لیتے؟ ماچس نہیں تھی۔ ماچس کیوں نہیں تھی؟ مسجد میں رکھی تھی سر۔ مسجد سے لے آتے؟ نہایا نہیں تھا۔ نہائے کیوں نہیں تھے؟ پانی نہیں تھا سر۔ پانی کیوں نہیں تھا؟ موٹر نہیں چلی تھی۔ موٹر کیوں نہیں چل رہی تھی؟ سر کتنی بار سمجھایا، لائٹ نہیں تھی۔ نالائق، کھڑے ہو جاؤ سائڈ پہ۔ سبحان آ جاؤ۔ تم سے ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ بتاؤ اگر ایک طرف میں پیسہ رکھ دوں اور دوسری طرف عقل رکھ دوں تو تم کسے چنو گے؟ سر پیسے کو۔ نالائق، میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں عقل کو چنتا۔ سر جس انسان کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ وہی چنتے ہیں۔ نالائق، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تم آ جاؤ اسد۔ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے بڑے اعظم ہیں؟ دنیا میں 4 بڑے اعظم ہیں۔ کون کون سے؟ قائد اعظم، سکندر اعظم، مغل اعظم اور چوتھا میرا چچا وزیر اعظم۔ نالائق، ایسے جواب دیتے ہیں؟ یہ بتاؤ 1876 میں کیا ہوا تھا؟ 1876 میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور یہ بتاؤ کہ 1879 میں کیا ہوا تھا؟
1879 में माशाल्लाह कायदे आज़म 3 साल के हो गए थे। नालायक, साइड पे हो जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं तुम बताओ? इंग्लिश गई बात में, पहले हाथ तो लगा के दिखा। चलो चल बैठ चल। दिल्ली में कुतुब मीनार है, तुम बताओ अमानत, आ जाओ आगे। मैंने क्या बोला है? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। चलो नालायक चलो। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों के सामने मुदस्सिर को बुलाता हूँ। ये हमारी क्लास का सबसे ज़हीन स्टूडेंट है। अच्छा आपसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ, ये बताओ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या फर्क है? सर इम्पोर्ट का मतलब है बिलावल भुट्टो और एक्सपोर्ट का मतलब है मरियम नवाज। नालायक, यही समझाया था मैंने। अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बताओ कि कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ जिससे ना हम सबको सबक मिले। सर मैंने इसे कॉल की, इसने मेरी कॉल नहीं उठाई, फिर इसने मुझे कॉल की, मैंने इसकी कॉल नहीं उठाई। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। नालायक, यही समझाया था मैंने तुम्हें। चलो भाई सब बैठ जाओ। इस तकरीब का इख्तिताम करने से पहले स्कूल के हेड हमारे वो तशरीफ़ लेकर आएँ और स्कूल के तालिब इल्मों की कारकर्दगी के हवाले से और स्कूल के हवाले से कुछ बातें हमारे सामने रखें ताकि हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। स्कूल के प्रिंसिपल मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरुल हमज़ा मॉडर्न एंड इस्लामिक स्कूल के तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज मेहरुल हमज़ा मॉडर्न एंड इस्लामिक स्कूल में फेयरवेल पार्टी मुनक्कद की गई है और आज के दिन आप तमाम जूनियर्स ने अपने सीनियर्स को बेहतरीन अंदाज में पार्टी देकर ये साबित किया है कि आप जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, इस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स वो कामयाब हो चुके हैं आपको अच्छे अंदाज में पढ़ाने में और आपकी अच्छे अंदाज में तरबियत करने में। माशाल्लाह जिस तरह आप लोगों ने इस तकरीब के अंदर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत सारे तलबा ने हम्द पढ़ी, नातें पढ़ी और इसके अलावा बच्चों ने स्पीचेस की। ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि आप लोग अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए मेहनत कर रहे हो और जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की और बताया कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है, तो यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपने फ्यूचर में भी काम आएगा। आप एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं अगर आप बज़ात खुद अच्छे हैं। और मेहरुल हमज़ा मॉडर्न इस्लामिक स्कूल का विज़न ये है कि वो आप बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत अता करे, अच्छी तालीम और तरबियत से नवाजे, ताकि जब आप मुआशरे में निकलें तो एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखें। क्योंकि आप अगर पूरी दुनिया को देखें, जो डेवलप ममालिक हैं, उन सब में बुनियादी चीज़ क्या है? उन सब में बुनियादी चीज़ है एक अच्छा मुआशरा। जब किसी मुल्क में मुआशरा अच्छा होता है तो वो जो मुल्क है वो डेवलप होता है, तरक्की करता है, वहाँ पर अमन होता है, वहाँ पर इत्तेहाद होता है, इत्तेफाक होता है, वहाँ पर करप्शंस नहीं होती, वहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। और जहाँ पर मुआशरा बुरा होता है फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इसलिए मैं अब तमाम स्टूडेंट से यही आज की तकरीब में कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो अपने किरदार को बेहतर करें और फिर आप जो तालीम और तरबियत का जो सिलसिला आपने जारी किया है, इस सिलसिले को कामयाबी के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचाएँ। आप अपने उस्ताज़ा का भी अदब करें, अपने वालिदैन का भी अदब करें और आपके इलाका में है या आपके ख़ानदान में जो आपसे बड़े हैं उनका अदब करें और छोटों से प्यार करें। अगर आप मुआशरे में निकलते हैं, आप देखें कि अगर कोई शख्स परेशान है, मजबूर है, अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो कोशिश करें कि उसकी तकलीफ़ को आप दूर करें, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ का दर्स देता है और अच्छी बुनियाद भी इन्हीं चीज़ों पर मुनस्सर करती है। तो एंड में मैं आप तमाम मेहरुल हमज़ा मॉडर्न एंड इस्लामिक स्कूल के टीचर का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने बड़े बेहतरीन अंदाज में
یہ الوداعی پارٹی ایک سلسلہ کیا، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ تقریب کو کامیاب بنایا۔ اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اب اینڈ میں سر مدثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یہ تیرے بابرکت نام کی محفل سجائی گئی ہے، اس محفل کو بابرکت بنایا گیا ہے، تیرے نبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے، ہمارے علم میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا ارحم الراحمین، غیب کے خزانے سے ہماری مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین، علم سے محبت کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کرم فرما، رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری منزلیں آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، علم کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، علم کو محفوظ کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے علم میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اساتذہ کرام کا ادب کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔